السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ التوبہ ہے، پارہ نمبر 10 اور آیت نمبر 66 تک لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، جس میں منافقین کا ہی تذکرہ چلتا آ رہا ہے۔ چونکہ غزوہ تبوک کے وقت منافقین نے اپنی اصلیت دکھائی ہے، اور یہ غزوہ تبوک سے 2-3 پیچھے جو ہے رکوع چلتے آ رہے ہیں، تو اس وقت منافقین نے اپنی اصلیت کھل کر دکھائی ہے، تو اللہ نے بھی کھل کے ان کے بارے میں ساری وضاحت کی ہے۔ آیت نمبر 67 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ اللہ کہتے ہیں منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں، سب ایک جیسے ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں ایک ہی تھالی کے چکے بٹے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، یہ برے کاموں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور برے اچھے کاموں سے بھلے کاموں سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور وہ اپنے ہاتھوں کو برائی کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں۔ یہاں یہ مراد ہے یقبضون، وہ روک لیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کس کام کرنے کے سے؟ اچھے کاموں سے وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ بھی ان کو بھول گیا ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ المنافقون هم الفاسقون، اللہ کہتے ہیں منافق ہی اصل میں فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اچھائی سے روکتے ہیں، تو اس جو پیچھے سیاق و سباق آ رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں صدقات کرنا، اس سے بھی روکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری آیت میں کیا کہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کھل کے کہی ہے، منافق مرد ہیں یا عورت ہیں، اگر دونوں ہی برائی کے کام کریں، ایک جیسے کام کریں، تو اللہ کے نزدیک کسی میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہے کتاب و سنت کی تاکید، یہ ہے کتاب و سنت کا فرمان، یعنی اچھے کاموں کا دوسروں کو حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ اور یہی فرض کفایہ بھی ہے، فرض العین بھی ہے، جہاں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن یہ منافق جو لوگ ہیں، مرد اور عورتیں ہیں، یہ اللہ کے اس فرمان کے الٹ کام کرتے۔ اللہ نے کہا ہے اچھے کام کو حکم دینا، برے سے روکنا، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں، یعنی شرک کا حکم دیتے ہیں، کفر کا حکم دیتے ہیں، اسلام کے برعکس جو کام ہے اس کی طرف اکساتے ہیں، اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، انسان کے دلوں میں فتور اور اس کے دل کو مائل کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسلام میں رکاوٹ ڈالیں۔ وہ اپنی پوری کوشش، اپنی امداد اور تعاون اس کام میں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ اس سے ایسا کرنے سے ان کو ملتا کہ منافقین کو ان کے دل کو اطمینان اور راحت ملتی ہے، لیکن جب کوئی اچھا کام ہو رہا ہو، دین کی سربلندی ہو رہی ہو، تو اس وقت جب یہ خبر سنتے ہیں تو منافقین کے دل بجھ جاتے ہیں۔ اب وہ مسلسل ایسی تدبیروں، سازشوں میں مصروف رہتے ہیں جس سے اسلام کو نیچا ہو سکے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارے کام جب وہ کرتے ہیں، پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ دکھلاوا کرتے ہیں۔ پیچھے جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا یقبضون ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے۔ جب رسم و رواج، دکھلاوے اور حرام کاموں کی بات آتی ہے تو یہ خوشی سے، فراغ دلی سے پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب جہاد کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے اللہ اور اس کا رسول مدد مانگتے ہیں تو ان کے دلوں میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، ان کا دل جو ہے وہ دھڑکنے لگتا ہے اور اپنے جیبوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کرتے۔ کیونکہ غزوہ تبوک کا تذکرہ چل رہا ہے،
غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے تمام مدینہ والوں سے مدد مانگی تھی، مالی بھی اور جانی بھی، جس کے پاس جو بھی ہے وہ تعاون کرے۔ تو تب منافقین نے بہت ہی کنجوسی اور بخل کا جو ہے مظاہرہ کیا۔ اس سے پہلے ہر رسم و رواج، دکھلاوے اور حرام کاموں میں بڑھ چڑھ کر یہ مال دیتے تھے، لیکن جب جہاد کی باری آئی تو انہوں نے کنجوسی کا مظاہرہ کیا۔ آیت نمبر آگے 68 ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ النَّارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اللہ کہتا ہے کہ اب یہ جو ہے نا آیت، یہ جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں آیت نمبر 68، یہ کنکلوژن ہے اس ساری بات کا۔ تو اللہ کہتا ہے اب منافقین کا، مرد ہیں یا عورت، اللہ سے ان کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک اور کیٹیگری بھی جوڑ دی، وہ ہے کفار۔ کیا سمجھ میں آیا کہ منافقین اور کفار ایک ہی صف میں ہیں، ان کا ایک ہی درجہ ہے۔ منافقین جو ہے وہ چھپ کر وار کر رہا ہے، کافر کھل مکھلا وار کر رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان دونوں سے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ نارا جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ جو ہمیشہ اس آگ میں وہ رہیں گے۔ ہی حسبہم، یہ آگ ان کے لیے کافی ہونی چاہیے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی ان کا پر لعنت ہے، پھٹکار ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یہ ہمیشہ دائمی، ہمیشہ رہنے والے عذاب میں جائیں گے۔ کیا سمجھ میں آئے؟ اللہ کی جو لعنت ہے، پھٹکار ہے، اس میں صرف منافقین نہیں ہے، اللہ نے منافقین اور کافروں کو ایک ہی صف میں شامل کر دیا۔ اب منافقین ظاہری اعمال کر رہے ہیں مسلمانوں والے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اعمال نہیں کر رہے، اس لیے اللہ نے ان کو ایک ہی صف میں رکھ دیا۔ اب اللہ نے ان کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کی نظر میں بھی اس کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت مشہور آیت ہے نا، وہ یخادعون اللہ وہو خادعہم، جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتا، دراصل اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتا ہے، اللہ پھر ان کو ان کے دھوکے میں ہی پھنسا دیتا ہے۔ تو اب اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے، اللہ نے ان کو ان کی گناہوں کے سبب ہی، ان کی کرتوتوں کے سبب ہی اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان کو بھلا دیا ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان پر اللہ کا دائمی عذاب ہے۔ اور یہ بہت بڑی آیت ہے کہ جہاں منافقین وہ سارے اعمال کر رہے ہیں، نماز روزہ اور وہ سب جو مسلمان کر رہے ہیں، لیکن ظاہری کر رہے، دل میں کفر ہے، اور دوسری طرف کفار ہے جو کہ ظاہراً سارے کام کر رہے ہیں اللہ کے نبی اور اسلام کے خلاف، اللہ نے دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ اور پھر دونوں کا عذاب بھی سیم بتایا ہے کہ اللہ کی پھٹکار ہے اور اللہ ان کو عذاب مقیم، دائمی، ہمیشہ رہنے والے عذاب میں داخل کرے گا۔ اللہ نے آگے ان کی اگزامپل دی ان کو سمجھانے کے لیے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ کہہ رہا ہے کالذین من قبلہم، یہ ایسے لوگ ہیں جیسے ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کی مثال بھی ویسی ہے۔ کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے تم سے پہلے منافقین تم سے زیادہ طاقتور، مال میں بھی زیادہ اور اولاد میں بھی زیادہ لوگ گزر چکے ہیں۔ فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعہم، تو وہ اپنا حصہ، اپنا مقدر کے مزے لے چکے، تم اپنا حصہ اپنے مقدر کے مزے لے لو۔ بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، تم اب اپنی مزے جیو، اپنی باتوں میں پڑے رہو، وہ اپنی باتوں میں پڑے رہے ہیں۔ خذتم کالذین خاسوا، جیسے وہ اپنے زندگی میں انجوائے کرتے رہے تم بھی ویسے انجوائے کرتے رہو۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ایسے سارے لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں برباد کر دیں گا۔ واولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں رہتے ہوئے، دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی رحمت کے سائے کے نیچے پلنے کے باوجود اگر اے منافقو تمہارے مقدر میں عذاب ہے، پھٹکار ہے، تو اس سے بڑھ کر اور بد نصیبی کیا ہوگی؟ پھر تو تم سے پہلے بہت سے لوگ گزر چکے ہیں، جو تمہیں اپنی اولاد اور مال پر گھمنڈ ہے، جس کی بنا پر تم اللہ کے نبی پر اپنے آپ کو فوقیت دے رہے ہو، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مان رہے ہو، تو تم اپنے آپ کو کوئی بڑے سپر مین سمجھتے ہو۔ تم سے پہلے تو بہت سے لوگ جو گزر گئے ہیں وہ طاقتور بھی تھے، مال میں، اولاد میں، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے زندگی میں مزے اڑائے، آخر ان کی بھی برباد ہوئی۔ تم بھی اپنی زندگی میں مزے اڑا لو، آخر تمہاری بھی برباد ہوگی۔
جو آیت کا آخری حصہ اللہ نے کہا اولئک حبطت اعمالہم، یہ سارے کے سارے لوگ جو بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ان کی دنیا میں بھی اعمال برباد ہیں، آخرت میں بھی۔ اب آخرت میں تو ہیں، دنیا میں کیسے؟ دنیا میں اللہ سب کی نظروں میں ان کو ذلیل و خوار کرے گا، اور اللہ نے اس بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، منافقین کی ان کرتوتوں کا تذکرہ چلتا رہے گا، اور سارے مسلمان بھی ان کے اوپر لعنت طعن کرتے رہیں گے۔ گویا کہ قیامت تک ہر مسلمان کی نظر میں یہ منافقین ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں، اور آخرت میں تو ان کا انجام ہے ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، لہم عذاب مقیم۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کی ہے ان کی، وہ ہے الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس ابھی تک تذکرہ نہیں گزرا ان لوگوں کے حالات کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسے کہ حضرت نوح، قوم عاد اور قوم سمود، و قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم، و اصحاب مدینہ اور مدین کی قوم، والمؤتفقات اور وہ بستیاں جنہیں اللہ نے الٹ دیا تھا ان کی قوم۔ فما کان لیظلمہم، اچھا آتتہم رسولہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کی شان نہیں ہے وہ کسی پر ظلم کرے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ جو بات کی نا کہ جو ان سے پہلے زیادہ طاقتور تھے مال اولاد میں اور پیسے میں اور طاقت میں، اللہ نے اب ان کے نام لیے ہیں، وہ ہیں قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ابراہیم، حضرت ابراہیم کی قوم اصحاب مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور المؤتفقات، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ اب ان کا تذکرہ پہلے ہم نے سورہ الاعراف میں بہت تفصیل سے پڑھا ہے، اور الحمدللہ اس سے پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اب یہاں پر الگ الگ سب کی تفصیل کرنا پاسبل نہیں ہے، تو اس لیے مختصر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت لوط تک تمام کے پاس انبیاء آئے تھے، جیسے کہ اللہ نے کہا آتتہم رسولہم بالبینات، اور ہر نبی نے ان کو واضح اللہ کا احکام دیے تھے، لیکن ان کے جتنے بھی طاقتور لوگ تھے ان منافقین کی طرح، مدینہ کے منافقین کی طرح جن کے پاس مال دولت اور طاقت تھی، انہوں نے اس طاقت میں نشے میں ڈوبے ہوئے تھے، اور انہوں نے نبیوں کی بات کو بالکل نہیں مانا۔ الٹا نبی اور نبی کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، دین پر آئے، ان کا مذاق اڑایا، ان کو تذلیل کیا، یہاں تک کہ نبیوں کو اذیت دی، اور بہت سے لوگ بدبخت تو ایسے ہیں جنہوں نے نبیوں کو، انبیاء اکرام کو شہید کر دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی طاقتور قوم گزری ہے نوح کی، پھر قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جن کے اوپر عذاب آیا تھا، قوم سمود ہود علیہ السلام کے اوپر عذاب آیا تھا، ہم نے دیکھا آندھی کا عذاب تھا پیچھے سورۃ الاعراف میں، 7 راتیں اور 8 دن، اور اس کے بعد حضرت قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم جن کے اوپر اونٹنی کی نشانی آئی تھی، انہوں نے اونٹنی کے کونچے کاٹ دی اور 3 دن کے اندر وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ قوم ابراہیم، حضرت ابراہیم کی قوم نے بہت تنگ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طریقے سے سزائیں دی، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم کو بہت طریقوں سے سزائیں دی، تنگ کیا، اور اللہ نے بھی ان کو بڑے طریقوں سے سزائیں دی ہیں۔ وہ اصحاب مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب کا بہت مذاق اڑایا، اللہ نے اس کے اوپر بھی عذاب بھیجا۔ اب آگے والمؤتفقات، وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھی، یہاں اللہ نے ڈائریکٹ نام نہیں لیا حضرت لوط علیہ السلام کا، یہ قوم لوط ہے، اور قوم لوط کے اوپر بہت ہی شدید و خطرناک قسم کا عذاب آیا تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا غلطی یہ تھی، ہم دیکھتے ہیں کفر و شرک کے ساتھ ساتھ ایک عجیب، سب سے عجیب غلطی یہ تھی، وہ مردوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتے تھے، اور یہ بات اللہ کو بالکل پسند نہیں تھی، نیچر کے بالکل اگینسٹ تھی۔ اب ان کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ زمین پر اترے، اور انہوں نے زمین کو اٹھا کر، اب میرے ذہن سے نکل گیا کہ 1000 فٹ زمین کو، سطح زمین کو اٹھایا اور اوپر کی طرف، اور اوپر سے زمین کی طرف نیچے پھٹکا۔ جب نیچے زمین کی طرف پھٹکا تو پھر ساری دنیا تہس نہس ہو گئی تھی، لیکن اس قوم پر اللہ کا غضب ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی اللہ کی طرف سے پتھروں کی برسات ہوئی تھی، اور وہ پتھر جو بارش کی صورت میں آئے تھے ان کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، لکھا ہوا تھا جس بندے کو جو پتھر لگنا تھا۔
یعنی اس قدر شدت سے عذاب ابھی تک کسی قوم کے اوپر نہیں آیا تھا۔ تو اللہ نے وہ بستیوں کو بالکل پیس کر رکھ دیا تھا، اور یہ جو قوم لوط کا مرکز تھا سدوم کا شہر تھا، اور الٹی ہوئی بستیاں غالباً آج کل جو ہے بحیرہ مردار میں ہیں، اور یہ اب اس وقت نہیں ہیں۔ سارا جو سمندر ہے، وہ دریا ہے، بحرہ ہے، وہ اس کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، اسی لیے اس سمندر کا نام جو ہے وہ بحرہ مردار رکھا گیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری بستیاں جن کے نام لیے گئے ہیں، اے منافقین تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم سے زیادہ کہیں طاقتور تھے، قد و قامت میں، فنون لطیفہ میں، جنگ میں، ہر قسم کا فن ان کے پاس تھا، مال و دولت کہیں تم سے زیادہ تھی، اس کے باوجود ان کا کچھ نہیں نظر آ رہا، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، وہ اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے۔ تو تم کہتے ہیں نا باغ کی مولی ہو، تم اپنے آپ پر تفاخر کر رہے ہو اللہ کے نبی رحمت للعالمین کے سائے میں رہتے ہونے کے باوجود۔ اور آگے آیت کا بہت خوبصورت حصہ ہے، 70 نمبر آیت کا آخری، اللہ کہہ رہا ہے فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرے، لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کو کوئی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ اللہ کو کسی کو عذاب دینے کا کوئی شوق ہے، نہ اللہ کی ضرورت ہے، نہ اللہ کا یہ طریقہ کار ہے۔ لوگ خود اپنی غلطیوں پر جمے رہتے ہیں، خود اپنے لیے ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہموار کرتے ہیں، بلکہ اللہ تو رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھی بھیجتا ہے، سمجھاتا بھی ہے، ان کو ٹائم بھی دیتا ہے کہ شاید وہ سدھر جائیں، لیکن وہ سدھرنے کی بجائے اور ڈھیک پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں خود وہ اپنے لیے جہنم اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، جبکہ اللہ کی نہ تو دشمنی ہے، نہ شوق ہے، نہ اللہ کو ضرورت ہے کسی کو عذاب دینے کی۔ تو یہ وہاں پر ایک بات اللہ نے کلیئر کی ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی اللہ کا چہیتا نہیں ہے، اللہ کا چہیتا اور اللہ کا لاڈلا وہی ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں فرما بردار بنائے، آمین۔ آیت نمبر 71 ہے 71، والمؤمنون۔ اچھا، اب جو بات شروع ہو رہی ہے نا، پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کفار کی سارا تذکرہ کیا، وہ کیا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اب اگلی کیٹیگری ٹوٹل اپوزٹ، وہ ہے مومن۔ مومنوں کے اندر کیا خصائص ہوں گے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، وہاں اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا تھا آیت نمبر 67 میں کہ جو منافق ہیں اور جو عورتیں اور مرد ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ یہاں اللہ نے کہا ہے جو مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، یہ ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف، یہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ منافقین اس کے الٹ کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ضرور اپنی عنقریب ضرور اپنی رحمت کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مقابلے میں ایک آیت نازل کی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی خصائص، ان کی خوبیاں یہ بتلائی ہیں۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ منافقین بھی جو ہے مسلمانوں کی صف میں شامل ہیں، ان میں ملے جلے ہیں ظاہری طور پر، دونوں میں بہت ڈفرنس ہے، طبقاتی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور جو مذہبی ہے فرق ہے، عادات میں، مزاج میں، خصائص میں، ٹوٹلی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ حالانکہ منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ منافقین برے کاموں کو شوق سے کرتے ہیں اور ان میں دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، جبکہ مومنین برے کاموں سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، کیونکہ کمپیریزن ہو رہا ہے نا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تذکرہ کیا ہے منافقین کا، یہاں مومنین کا تذکرہ کیا ہے۔ منافقین اچھے کاموں پر عمل پیرا نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کو روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کی راہ میں بھی جو اچھے کام کر رہے ہیں اور راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس مومنین خود بھی اچھے کام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، بلکہ اچھے کام کرنے میں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ العصر میں ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے 4 خصائص بیان کیے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور دوسروں کو نیکی کے کاموں میں تعاون اور مدد کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، دوسروں کو بھی سمجھاتے ہیں تاکہ وہ بھی نیکی کے راستے پر لگیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ منافقین کیا کرتے ہیں، نماز کو دکھلاوے سے پڑھتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں،
سستی اور کاہلی میں سے نماز میں شامل ہوتے ہیں، اور اگر چلے جائیں تو وہ اس کو بیکار سمجھتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں اور کسی طرح سے یہاں سے جان چھوٹ جائیں۔ جبکہ مومنین کیا کرتے ہیں؟ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ کوشش کرتے ہیں کہ نمازوں کو قائم کریں باجماعت، تاکہ پورا معاشرہ ایک جگہ پر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہو جائے، صف ایک جیسی ہو جائے، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اور اس سے مومنین کے آپس میں دل جڑ جائیں، جیسے کہ صفیں سیدھی ہیں اللہ مومنین کو بھی ایسے سیدھا کر دے۔ اور پھر منافقین جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ سے جان چھڑاتے ہیں، ویسے کہیں ناجائز جگہ پر مال خرچ کرنا ہو تو خوشی سے کرتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کہیں تاوان یا جرمانہ پڑ گیا ہے، جبکہ مومنین اس کو ایک فریضہ سمجھ کے انجام دیتے ہیں۔ اور مومنین یؤتون الزکاۃ، معاشرے میں زکوٰۃ کا جو ہے ایک نظام قائم کرتے ہیں، تاکہ معاشرے میں کوئی شخص ایسا نہ رہ جائے جو کہ مانگنے والا، جو کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا ہو۔ اور ان فقیر و مساکین کو جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں تعاون کرتے تاکہ وہ خود روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مومنین اللہ کی اطاعت خوشی سے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے مومنین اور منافقین میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کے اعزاز میں یہاں پر اللہ ایک بہت بڑی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ضرور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرے گا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی خوشنودی سے کیا مراد ہے؟ جنت کی نعمتیں، لا تدال لا زوال، جس کا ذکر ہم کئی دفعہ کتاب و سنت میں پڑھ کر آگئے ہیں، احادیث میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے کے بعد کہے گا جنتیوں، جنتی سب کہیں گے لبیک یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اب تم خوش تو ہو؟ وہ جواب دیں گے یا اللہ ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے جب کہ تو نے یہاں ہمیں ہر نعمت دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں تمہیں ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت نہ عطا کروں؟ اب جنتی پوچھیں گے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمتوں سے بڑھ کر اور افضل کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا اب میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میری رضا، میری خوشنودی اب تم پر اترے گی، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ کتاب بخاری میں چیپٹر ہے کتاب التوحید، باب کلام رب من اہل الجنہ ما اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے جو بات کریں گے، تو اللہ کا جنتیوں سے کسی انسان سے بات کرنا اس سے بڑھ کر رحمت کیا ہے؟ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ جو آخری بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نا، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اگر مومنین میں بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جو کہ منافقین کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ساری حکمتیں ہیں، راز ہیں، طاقتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر منافقین کو سزا دے سکتا ہے تو مومنین کو اللہ تعالیٰ جنت کی رحمتیں بھی بخش سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مومنین کو جنت کی رحمتیں بخش سکتا ہے، جو اللہ کے خلاف چلے گا اللہ اس کو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مومنین سے کر لے، آمین۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 73، جو کہ اس پورے خلاصے کا سب سے اینڈ اور کنکلوژن ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کن سے؟ مومنین سے اور مومن مردوں سے، عورتیں سے۔ کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتیں دے گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ومساکن طیبات فی الجنت عدن، ان کو ہمیشگی والے باغات دیے جائیں گے، سدا بہار، ایسے باغ ہوں گے جو کبھی سوکھیں گے نہیں، جن میں کبھی خزاں نہیں آئے گی، ہمیشہ پھول کھلے رہیں گے، ہمیشہ پھل رہیں گے۔ وَرَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑی جو خوشنودی ہوگی جنت میں وہ اللہ کی رضوان ہوگی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے جنت میں جانے کے بعد مومنین کو جنت بھی دیں گے، باغات بھی دیں گے، اور ایسی نہریں، جنت میں جو نہریں ہیں وہ ہم پہلے کئی دفعہ تذکرہ پڑھ چکے ہیں، جس کی ریت نہیں ہوگی، جس کی سائڈیں دونوں جو ہیں کارنر ہیں نہروں کے، ہیرے جواہرات اور وہ بنے ہوں گے، کستوری اور اس کے اندر زمین کے اندر ہوگی، اور پانی کی کیا ہی باتیں ہیں، خیر وہ ایک الگ چیپٹر بن جائے گا۔ تو جو باغات ہوں گے سدا بہار ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو آخری اللہ کی نعمت ہے نا، وہ ہے اللہ کی خوشنودگی۔
اللہ راضی ہو جائے گا اور پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ ہے جنتیوں کا مقام۔ تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے، سب سے پہلے ہم نے منافقین کا تذکرہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ جو منافقین کی کرتوت ہے اس کے مطابق ان کو کیا سزا یا اجر دے گا۔ اور اگلا ہم نے پڑھا ہے کہ مومنین ہیں، خواہ وہ مرد ہے عورت، اللہ کے نزدیک دونوں جو ہیں وہ سیم ہیں، ان کے اندر کیا خصائص ہیں، خصوصیات ہیں، اور اس کے رزلٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کیا دینے والا ہے ان کو جزا، بدلہ۔ تو یہاں پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مومنین میں سے، اپنے نیک بندوں میں سے شامل کر لے، تاکہ ہمارے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ میں تم سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اے بندو تو مجھ سے راضی رہے دنیا میں آج تم سے راضی ہوں۔ اور پھر آخر میں ذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی مل جائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔